والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 22 فروری ہے اور جمعرات کا دن. 1990 میں 22 فروری اور جمعرات کا ہی دن تھا جب امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے گھر کی دہلیز پر شہید کر دیا گیا. حضرت امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگی رحمۃ اللہ علیہ جب جام شہادت نوش کیا تو ان کی عمر اس وقت صرف 38 برس تھی اور ان کو ہم سے جدا ہوئے قریب 34 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. ان 34 سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب امیر عظیمت کے سبق کو پاکستان کے طول و عرض میں کسی نے دہرایا نہ. ان 34 سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جب فکر امیر عظیمت کے ساتھ وابستہ لوگوں نے ہر آنے والے دن میں ایک نئی طرف، ایک نئی جذبے، ایک نئے بلبلے کے ساتھ اپنی شہرت کا خون پیش کرنے کے لیے عملی میدان میں قدم نہ رکھا ہو. اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ 22 فروری 1990 کے پہلے کا پاکستان اور 22 فروری 1990 کے بعد کے پاکستان میں بہت بڑا فرق ہے. علامہ حق نواز جنگی رحمۃ اللہ علیہ جھنگ جیسے پسماندہ علاقہ میں جامع مسجد پپلیاں والا میں بطور خطیب لیکن اس اخلاص کے ساتھ آواز اٹھانے والی شخصیت کہ جھنگ جیسا علاقہ جو انتہائی پسماندہ علاقہ اور جنگ کے علاقے میں بھی کوئی مرکزی جامع مسجد نہیں بلکہ محلے کی ایک چھوٹی سی مسجد میں اور گفتگو کرنے والی شخصیت بھی کوئی ایسی نہیں کہ جن کا خاندان، کنبہ، قبیلہ، آباء و اجداد سے کوئی ایسا تعارف چلا آ رہا ہو کہ پہلے دن کہی گئی بات پر دنیا کان بھرے اور اس بات کو دل کے کانوں سے لے اور آگے پھیلائے. ایک دبلے پتلے بدن کی جیسی کمزور شخصیت ایک پسماندہ شہر میں ایک چھوٹی سی مسجد کے ممبر پر آواز اٹھانے والی یہ شخصیت، لیکن ان کی آواز میں اخلاص کتنا، درد کتنا کہ گزرنے والے 34 سالوں میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ پاکستان میں آئے جنہوں نے جھنگ کو بیس نہیں بنایا بلکہ لاہور اور اسلام آباد اور کراچی کو بیس بنایا، جو نام کے اعتبار سے بہت بڑے لوگ تھے، جن کے پاس وسائل بہت زیادہ تھے اور انہوں نے میڈیا پر بہت بڑا سرمایہ لگایا صرف اس لیے کہ ان کی بات کو دنیا تک پہنچایا جائے، لوگ ان کی بات کو یاد رکھیں، سنیں، آگے پہنچائیں اور ان کا دنیا میں ایک خوب تعارف ہو اور ان کی بات کو دنیا قبول کرے. ان 34 سالوں میں 2، 3، 4 نہیں سینکڑوں اس طرح کی سیاسی، سماجی، مذہبی تحریکیں اور ان کے بانی کوشش کرتے رہے. میں نہیں کہتا کہ سارے غیر مخلص ہوں گے، جو مخلص ہوں گے
اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اخلاص کی بقدر انعام بھی دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی بقدر ان کی بات کو پھیلایا بھی ہوگا، پہنچایا بھی ہوگا۔ لیکن جو نمایاں شان حضرت امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کی بنیاد پر اٹھنے والی آواز کے نتیجے میں نظر آتی ہے، گزشتہ 34-35 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں اس کی ہمیں مثال نظر نہیں آتی۔ اور ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے جو نوجوان ہیں، زیادہ تر نوجوانوں کو شاید اس طرح کے واقعات ہی سوشل میڈیا پہ سننے کو ملے کہ جنگ کا علاقہ جس کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ کل وہاں کے بڑے جاگیردار جن کی تعداد قریب 125 تھی، اور اس میں سے 111 جاگیردار شیعہ جاگیردار تھے، اور باقی رہ جانے والے جو جاگیردار ہیں جن کی تعداد 1 درجن کے قریب بنتی ہے، یہ بھی کوئی ایسے سنی نہیں جو اپنے عقائد سے، نظریات سے پوری واقفیت رکھتے ہوں۔ دیہات میں رہنے والا ایک جاگیردار، اور آج سوشل میڈیا کے دور کا نہیں کہ ہر آدمی کی بات کو سننا اور اس کے پوائنٹ آف ویو تک اپنی رسائی حاصل کرنا آسان ہو۔ یہ بات بھی میں کر رہا ہوں 40 سال پرانی، 50 سال پرانی۔ اس زمانے کے اگر کوئی 11-12 لوگ اہل و سنت سے تعلق رکھتے بھی تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا اندازہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جنگ کا ایک خاص پس منظر جب آپ اس کو سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ جنگ کے جغرافیہ کو سامنے رکھیں کہ یہ 170 سال پرانا ضلع، اور اس 170 سال پرانے ضلع کا جغرافیہ کہاں تک پھیلا ہوا کہ سرگودا جو آج ڈویژن بن چکا ہے یہ بھی جنگ کا حصہ تھا، فیصل آباد جنگ کا حصہ، لیا جنگ کا حصہ، بکھر جنگ کا حصہ، ٹوپا جنگ کا حصہ، شیخو پورہ جنگ کا حصہ، دور دور تک پھیلے ہوئے یہ اتنے بڑے ضلع میں وہاں جو حاکمیت ہے، وہاں پر جو کنٹرول ہے وہ ان جاگیرداروں کا ہے کہ جن کے پاس 200 مربع زمین، 300 مربع زمین، 500 مربع زمین کے یہ جاگیردار، اور ان جاگیرداروں کا یہاں تسلط اس قدر گہرا ہے کہ یہاں پر کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے، بلکہ حالت یہ ہے اگر اس جاگیردار کی سواری کسی روڈ سے آ جائے تو جہاں تک کسی غریب چھوٹے ذمہ دار متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے کی نظر پڑ جائے تو وہ سمجھتے کہ اب اس سواری کا حق یہ ہے کہ ہم روڈ سے اتر جائیں، کیونکہ راستے پر سواری چلنے کا اگر حق ہے تو صرف کسی جاگیردار کی سواری چل سکتی ہے۔ اور انڈیا سے جو کوئی لوگ ہجرت کر کے آتے 47 میں، جب کوئی لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے آتے، لوگ ان سے پوچھتے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، اگر وہ کہتا کہ میرا شیعہ مذہب سے تعلق ہے تو لوگ اس کو یہ مشورہ دیتے کہ اچھا آپ کا تعلق اگر شیعہ مذہب سے ہے تو آپ کے لیے بہترین ٹھکانہ جنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو آپ کے مذہب کے بڑے مؤثر تگڑے لوگ میسر آ جائیں گے جن کے نیچے آپ اپنے مذہب کے ساتھ وابستہ رہ سکتے ہیں۔ آپ بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک میں اگر کسی جگہ کو شیعہ سٹیٹ کہا جا سکتا تھا تو آپ جنگ کو اس سے تعبیر کر سکتے تھے، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ جو اس وقت بھی جنگ کے اعداد و شمار ہیں اس میں شیعہ کی آبادی صرف آج بھی لکھا ہوا ہے کہ 10% ہے، 90% وہاں پر آبادی سنی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب رولنگ کلاس، جب حکومت کرنے والے بڑے لوگوں کا مذہب دوسرا ہو تو نیچے والوں کا مذہب وہاں مٹ جاتا ہے، ان کو پھر دوبارہ اپنی جستجو میں رہنے کا موقع نہیں ملتا، ان کو اپنی بنیاد کو باقی رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ تو اس ماحول میں ایک چھوٹے سے ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص جس کا نام حق نواز ہے، اب آپ اندازہ کریں جب وہ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر بات کرتا ہے تو یہ بالکل مثال دوں تو اسی طرح ہے جس طرح مکہ مکرمہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا
کہ میں تو رب کو ایک مانتا ہوں. اس رب کو ایک ماننے کا مطلب یہ تھا کہ اے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں، میں حبشے کا کالا غلام بلال کہتا ہوں کہ میں تمہارے خداؤں کو نہیں مانتا. میں حبشے کا کالا غلام اعلان کر کے کہتا ہوں کہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں اور تم غلط خداؤں کی پوجا کرتے ہو. میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ابو بکر کا کہنا بھی بڑا بے مثال تھا، لیکن ابو بکر مکہ کے تاجر تھے اور جو لوگ آزاد کلمہ پڑھتے تھے ان کا کہنا بھی بے مثال تھا، لیکن ان کی اپنی جگہ پر ایک حیثیت تھی. لیکن جب وہاں حبشہ کا کالا بلال غلام ابن غلام یہ بات کہے کہ میں تمہارے خداؤں کو نہیں مانتا، تو اس وقت پھر ان کو کن تکالیف سے گزرنا پڑا. اور اس جیسی سوسائٹی میں جب کوئی کمزور شخص سچی بات کہتا ہے، اس کو اس سچی بات کہہ دینے کے بعد جن نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے. لیکن حق نواز اس شخصیت کا نام ہے جس نے ممبر پر بیٹھنے کے بعد ایک طرف دیکھا کہ 111 جاگیردار ہیں، ایک طرف دیکھا کہ طاقت ہے، قوت ہے، جاہ و جلال ہے اور یہ لوگ سیاہ اور سفید کے مالک ہیں، اور دوسری طرف دیکھا کہ گنبد خضرا کی بات ہے، دوسری طرف دیکھا طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی عزت کی بات ہے. تو اس نے یہ طے کر لیا جان جائے تو جائے لیکن حق نوازی سے کبھی بات نہیں آ سکتی. یہ اس کا ایک رخ ہے. لیکن اس کے دوسرے رخ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمسائے ملک ایران میں 79 میں جب ایک انقلاب آیا اور اس انقلاب کا بانی اس انقلاب کو قائم کرنے کے بعد مختلف زبانوں میں لٹریچر کو دنیا میں پھیلانے کا ایک سلسلہ شروع کیا، تو اردو زبان میں جو لٹریچر وہاں سے فارسی میں لکھا جاتا اس کو اردو زبان میں ترجمہ کر کے پاکستان میں بھیجا جاتا. تو اس پہلو کو جو جنگ کے حوالے سے ہم نے سامنے رکھا، یہ تو تھا ان لوگوں پر مشتمل جو جاگیردار تھے، اپنے مذہب کے پیروکار تھے، لیکن کسی عالمی قوت کا حصہ اب تک نہ تھے، صرف اپنی جاگیروں کے بلبوتے پر اپنے ایک نظم کو قائم رکھے ہوئے تھے. لیکن جب ایرانی انقلاب آ گیا تو ایرانی انقلاب کے بعد وہاں سے صرف کتب شائع نہیں ہوئی، وہاں سے صرف ترجمے شائع کر کے پاکستان میں نہیں بھیجے گئے، بلکہ یہ جو مختلف جگہ پر بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ تھے ان کو ایک اسٹیٹ کے ساتھ لنک کر دیا گیا. جب کوئی آدمی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کرتا ہے، مختلف اس کی کاروباری سرگرمیاں ہیں، اس کا بھلے بڑا ملک ریاض کی طرح اس نے کوئی ٹاؤن بنائے ہیں، کوئی سوسائٹیاں بنائی ہیں، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس کا وہ مقام اور مرتبہ اور گرفت نہیں ہوتی جو پیچھے کسی سٹیٹ کے آج کر کھڑے جانے سے ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ اس سٹیٹ کے ایمان پر جہاں پہ وہ سارے قدم اٹھانے پر بے باک ہو جاتا ہے، جس کو کوئی عام بزنس مین وہ قدم اٹھانے میں بے باک نہیں رہتا. پاکستان میں تو آئے روز اس طرح کی سٹوریاں سامنے آتی ہیں کہ فلاں صحافی کا تعلق فلاں ملک سے ہے، فلاں جاگیردار کا تعلق فلاں ملک سے رابطے میں ہے، فلاں کو فلاں سپورٹ کر رہا ہے. اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی رہی ہے کہ جب بھی کبھی ان بڑے مگر مچھوں کو ہاتھ ڈالنے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمارا ملک سارا کچھ ہونے کے باوجود اتنے بڑے بڑے مگر مچھوں کو ہاتھ ڈالنے میں کمزوری محسوس کرتا ہے. اس کی آسان مثال ہے، کچھ عرصہ پہلے کلبھوشن گرفتار ہوا تھا. اس کلبھوشن کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے واقعات ہیں وہ ساری سٹوری آپ کے سامنے، کہاں رہا، کیسے آیا، پاکستان کو توڑنے کے لیے کتنی بڑی بڑی سازشیں وہ لوگ کر رہے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کراچی سے جو ٹارگٹ کلر گرفتار ہوئے وہ پتا چلا کہ یہ کس ملک سے ٹریننگ کر کے آئے. بلوچستان سے جو لوگ گرفتار ہوئے وہ آج بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے کس ملک سے ٹریننگ حاصل کی، کون سے ملک کے ادارے ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے.
ابھی چند دن پہلے پاکستان میں سرحد کی خلاف ورزی کی گئی، بلوچستان میں ہمارے بچے شہید ہو گئے. جب پاکستان نے جواب دیا تو وہ فوراً پاؤں میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا جی معافی تلافی کر لو تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مولانا مسعود الرحمان عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت، ان کی شہادت کے بعد جو چیزیں اب تک میڈیا میں رپورٹ ہوئی، جن چیزوں کو اب تک آپ سن چکے، پڑھ چکے ہیں، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ حملہ آور کیا وہ صرف پاکستان کے اندر منصوبہ بنا تھا یا کوئی اور ملک بھی اس میں شامل تھا؟ کون ملک شامل تھا؟ کون ملک شامل تھا؟ لیکن یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے کسی ملک کے اندر وہ ٹائم جب وہ 40-50 سال عمر گزار چکا ہو، ایک اس کا ابتدائی ٹائم ہوتا ہے جب اس کے اندر اس کے اولین لیڈر موجود ہوتے ہیں اور وہ خود اپنی نگرانی میں چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی پہلی لیڈرشپ اپنی نگرانی میں کوئی چیز کرتی ہے، اس شے کو آگے بڑھانے کی شدت میں، اور بعد میں سیکنڈ لیئر جو آتی ہے اس لیڈرشپ کی امبریلا میں ہونے والی کارروائیوں کی شدت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مولانا حق نواز جنگی رحمۃ اللہ علیہ جس شخصیت کا نام ہے، وہ شخص جنگ کے منبر و محراب سے ابو بکر صدیق کی عزت کی بات کر رہا تھا، اس کے مقابلے میں وہاں سے کارروائیوں کے منصوبے بنانے والی سیکنڈ یا تھرڈ درجے کی لیڈرشپ نہیں، بلکہ وہاں سے ان کو نشانہ بنانے والا بانی ایرانی انقلاب خمینی تھا. اب مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسا ایک شخص ایک طرف جو کمزور اور ایسے علاقے میں جہاں پہ مذہب کے اعتبار سے ان لوگوں کا پورا کنٹرول، اور اوپر سے ایک ساتھ ملک میں ایرانی انقلاب کے بعد ان لوگوں کا باہم رابطہ، اور اس پوری صورتحال میں ایک آواز جو بے خوف و خطر کبھی کراچی کے ساحل سے لے کر پشاور کے چوک یادگار تک، کبھی لیا میں، کبھی مظفر گڑھ میں، کبھی جنگ کے حسو بلیل اور کبھی جنگ کے شہری اور دیہاتی علاقوں میں وہ آواز گونجتی چلی گئی. تو یہاں پر علامہ حق نواز جنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس دوسرے چیلنج کو ہم جب سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر عظمت رحمۃ اللہ علیہ کتنے مشکل ترین محاذ پر کھڑے ہوئے تھے کہ علاقے کی صورتحال مکمل طور پر مخالف اور باہر سے ہمسائے ملک میں آنے والا انقلاب، اور اس انقلاب کا بانی خود بیٹھ کر حق نواز کی آواز کو دبانے کے لیے وہاں سے لوگوں کو روانہ کر رہا ہے. اور حق نواز ہے کہ تنہا عظمت صحابہ کا پرچم اٹھا کر میدان میں کھڑا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر ایران نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ ایران کا صدر وزیر اعظم سوائے شیعہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو پاکستان میں بھی ہمیں اس بات کو طے کرنا چاہیے کہ یہاں کا صدر وزیر اعظم بھی سوائے مسلمان کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بڑا جائز مطالبہ ہے جو اس وقت سے آج تک ہم دہرا رہے ہیں. پاکستان اکثریتی اہل و سنت کا ملک ہے اور اس کا آئین فقہ حنفی کے مطابق ہے. تو فقہ حنفی کے مطابق جس ملک کا آئین بنایا جائے اس ملک کے صدر وزیر اعظم کو بھی فقہ حنفی کا تعلق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اس ملک کے سپیکر ڈپٹی سپیکر کا تعلق بھی فقہ حنفی سے ہونا چاہیے. اس ملک کے حکومتی نظام کا ڈھانچہ بھی فقہ حنفی کا حسن اس میں نظر آنا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک جماعت بنائی گئی جس جماعت کو کہا گیا کہ یہ ملک تو حنفی کا ہے لیکن اس میں نفاذ فقہ جعفریہ کا کیا جانا چاہیے. یہ عقل کے خلاف بات ہے. جہاں کی 90% آبادی اہل و سنت ہے، اور اگر کسی کے بقول کو 8-10% ہیں بھی صحیح، تو کیا 90 لوگوں پر 8-10-7 لوگوں کا نظام نافذ کرنا کسی بھی جمہوری ملک کے اصول کے مطابق ہو سکتا ہے؟ علامہ حق نواز جنگی رحمۃ اللہ علیہ ان دو محاذوں پر کھڑے ہوئے، ایک تو اپنے ضلع کی صورتحال اور دوسرا جو ایران کی طرف سے اٹھنے والی انقلاب کے بعد ایک صورتحال، اس کے مقابل میں کھڑے ہونے والی شخصیت علامہ حق نواز.
اور تیسری صورتحال وہ یہ تھی کہ مولانا حق نواز جنگی رحمت اللہ علیہ نے جب جنگ سے الیکشن لڑا تو اس الیکشن میں دو باتیں تھیں. ایک اس میں پہلو تو یہ تھا جو بڑا نمایاں پہلو ہے، علامہ حق نواز جنگی رحمت اللہ علیہ نے اس ملک میں اپنے نظریات کے مخالف لوگوں کے خلاف بندوق اٹھانے کی بجائے، گولی چلانے کی بجائے، بم چلانے کی بجائے انہوں نے آئینی راستہ اختیار کیا. اور وہ آئینی راستہ یہ تھا، وہ اسمبلی میں پہنچ کر صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور حرمت کا قانون بنوانا چاہتے تھے اور صحابہ اور اہل بیت کے گستاخوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانا چاہتے تھے. علامہ حق نواز چاہتے وہ گولی کا راستہ اختیار کرتے، گالی کا راستہ اختیار کرتے، لیکن پاکستان کے طول و عرض میں ان کی جانے والی تقاریر آج بھی اس بات پر شاہد ہے. انہوں نے پاکستان کے تمام علاقوں میں دلائل سے بھرپور گفتگو کی جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، اور پاکستان کے سب سے بڑے ایوان قومی اسمبلی میں پہنچنے کے لیے انتخابی جمہوری آئینی راستہ اختیار کیا. حق نواز کی جدوجہد کو دہشت گردی سے تعبیر کرنے والوں، حق نواز کی جدوجہد کو جذباتیت سے تعبیر کرنے والوں، حق نواز کی جدوجہد کو ناعاقبت اندیشی کا تانا دینے والوں، دیکھو تو صحیح حق نواز کا راستہ دلائل سے مزین راستہ ہے، اور حق نواز کا راستہ اگر انتخاب کا راستہ ہے تو این اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قائم کیے گئے اصولوں کے مطابق. اگر انہوں نے بندوق اٹھائی ہوتی تو تانا دیا جاتا، دلائل سے بات کی، اور ایک دو تین مرتبہ نہیں، 20 تقاریر ریکارڈ پر ہیں. انہوں نے کہا مجھے بلائے چیف جسٹس بلائے، مجھے بلائے ہائی کورٹ کا جسٹس بلائے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بلائے، صدر پاکستان بلائے، وزیر اعظم بلائے، میں اپنے دلائل کے ساتھ آؤں گا. اور انہوں نے برملا کہا اگر میرے دلائل میں کمزوری ہو مجھے چوک میں گولی مار دو، حق نواز کا خون معاف ہے. انہوں نے کہا یا نہیں کہا؟ جن کے پاس دلائل ہوں ان کو گولی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے پاس دلائل ہوں انہیں گالی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ حق نواز جنگی رحمت اللہ علیہ جب قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو صحابہ اہل بیت کی ناموس کا قانون بنوانے کے لیے جب اس راستے کا انہوں نے سفر شروع کیا تو کیا فرمایا؟ علامہ حق نواز نے فرمایا بھائی صحابہ کا گستاخ زمزم کے پانی سے ووٹ کی پرچی دھو کر بھی میری صندوقڑی میں ڈالے تو میں لینے کے لیے تیار نہیں. مولانا حق نواز جنگی رحمت اللہ علیہ 88 میں انتخاب لڑا. انہوں نے اس انتخاب کو جب وہ لڑ رہے تھے، جب ان کے انتخاب کا وقت تھا اس وقت ایران کا انقلاب کا بانی 88 میں موجود تھا یا دنیا سے چلا گیا تھا؟ موجود تھا. کسی نے کہا کہ فوج میں نہیں، یہ پچھلے عرصے میں جب پرویز مشرف کے خلاف ایک فیصلہ آیا، اس جسٹس نے کہا کہ اس نے آئین کو توڑا ہے لہذا اس کی سزا سزائے موت ہے. اور اس جج نے اگلی بات کہی، اس نے کہا اگر یہ مر جائے تو بھی شارع دستور پر اس کی لاش کو 3 دن تک لٹکا دیا جائے. یہ کہا تو ڈی چوک میں اس نے کہا لٹکا دیا جائے. وہ فیصلہ ہو گیا، پرویز مشرف نے کانوں سے سن لیا، عمل درآمد نہ ہوا. ابھی چند دن پہلے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کی جزوی طور پر بہرحال توثیق کی ہے. لاش لٹکانے کے بارے تو انہوں نے بات نہیں کی، لیکن اس فیصلے کی انہوں نے توثیق ضرور کی ہے. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ پرویز مشرف کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے، کیا وہ پھانسی لگے گا؟
میں نے کہا اللہ کے بندے پھانسی لگنا نہیں ہوتا. جس بندے نے دبئی میں کانوں سے اس بات کو سن لیا کہ میرے ملک میں میرے بارے میں یہ فیصلہ آ گیا، سمجھ جاؤ کہ کانوں میں فیصلے کی آواز پہنچنے کے بعد وہ پھانسی لگ گیا. 88 میں علامہ حق نواز جنگی رحمت اللہ علیہ نے جب الیکشن لڑا، 38,000 کے قریب لوگوں نے علامہ حق نواز کو ووٹ دیے، کامیاب نہ ہو سکے. لیکن ایران میں بیٹھے ہوئے اس بانی انقلاب کو جب یہ خبر پہنچی ہوگی کہ حق نواز نے اپنے شہر میں جاگیرداروں کے مقابل اس انقلاب کے بعد سارے ہیلے اور کوششوں کے مقابل حق نواز نے اتنے بڑے ووٹ لے لیے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو حق نواز اسمبلی میں نہیں پہنچ سکا، آج تک قانون نہیں بن سکا. لیکن میں کہتا ہوں جب جنگ سے یہ خبر تہران پہنچی ہوگی سمجھو اس وقت قانون بن گیا تھا. دشمن نے کہنا تھا گل پہنچ مجھے اتنا ہی کافی ہونا ہے کہ ساری کوششوں، سرمایہ اور ساری قوتوں کو بروئے کار لانے کے باوجود ایک مسجد کا خطیب جاگیرداروں کے مقابل، عابدہ حسین کے مقابل، جن کے مقابل وہاں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، اور وہ پرندہ جس پرندے نے بعد میں آنے والے پرندوں کو کہ اس کو سامنے رکھ کر کہوں کہ حق نواز دے گیا چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر، دے گیا چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر. ایران سے جنگ تک کی بات کر رہا ہوں، ایک پرندہ اڑ گیا آندھی کے منہ پہ تھوک کر. اور یہاں ایک چوتھا پہلو بھی ہے. علامہ حق نواز جنگی رحمت اللہ علیہ نے جب اس انتخاب میں حصہ لیا تو وہاں جاگیرداروں کے مقابل، فیوڈلز کے مقابل حق نواز جنگی رحمت اللہ علیہ جنگ کے متوسط درجہ کے اور غریب لوگوں کے نمائندہ بن کر سامنے آئے. تو جاگیرداروں کے مقابل حق نواز جنگی کا سیاست میں آنا یہ جنگ کے غریبوں کی آواز تھی، یہ جنگ کے مزدوروں کی آواز تھی، یہ جنگ کے متوسط درجے کی آواز تھی، یہ جنگ کی عام عوام کی آواز تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ نے پورے پاکستان کے اہل و سنت کو تو بیدار کرنے پر جو احسان کیا وہ کیا، لیکن جنگ والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ جاگیرداروں کے تسلط کو توڑ کر غریبوں کی آواز کو اٹھانے والا اور غریبوں کا علم بردار بننے والا اگر جنگ کی تاریخ میں کوئی ہے تو حق نواز. سوائے حق نواز جنگی کے اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اس جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ تسلط کے سامنے اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور توانا طور پر پیش کرے کہ اس جال کو توڑ کر اس میں سے غریب لوگوں کا نمائندہ بن کر اور ان کو اکٹھا کر کے ان کا تحفظ دے کر ان کو آگے چلنے کا ڈھنگ سکھائے. وہ اسمبلی میں نہ پہنچ سکے، علامہ اسحاق القاسمی کا اسمبلی میں پہنچنا ہو یا علامہ اعظم طارق کا 3 مرتبہ اسمبلی میں پہنچنا ہو یا ان کے بعد مجھ جیسے کم علم کارکن کا جو علامہ حق نواز اور علامہ اعظم طارق کی تحریک کا ادنا سے ادنا کارکن ہے، مجھ جیسے شخص کا اسمبلی میں پہنچنا ہو، در حقیقت یہ وہی وہاں کی غریب مڈل کلاس عام لوگوں کی آواز کا جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ طبقہ کے مقابل اسمبلیوں میں پہنچنا ہے جس کی بنیاد علامہ حق نواز نے رکھی. ہم عام طور پر مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو صرف اسی دفاع صحابہ کے تناظر میں دیکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آج بلوچستان میں سرداروں، وڈیروں
سرمایہ داروں کے مقابل اگر کوئی غریب پاکستان کے اور بلوچستان کے اور وہاں کے غریب عوام کے حقوق کے لیے اندرون سندھ میں وڈیروں کے مقابل اگر کوئی غریب وہاں کے پسے ہوئے طبقے کی مظلوموں کی آواز بننے کے لیے اگر وہ بطور مثال کے کسی کردار سے سیکھنا چاہتا ہے تو ہم بلوچستان میں ہم پنجاب کے جاگیردارانہ تسلط کے نیچے دبے ہوئے عام غریب کی آواز بننے والے ان لیڈران کو اور سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں کے نیچے وہ چھوٹے چھوٹے طبقے جو صدیوں سے پس رہے ہیں ان کی آواز بننے کے لیے اگر کوئی لوگ سچا ارادہ رکھتے ہوں، آج 22 فروری کو ہم بلوچستان، سندھ، کراچی، سارے پاکستان کے پسے ہوئے طبقہ کے مظلوموں غریبوں کو فکر امیر عظیمت سیمینار میں دعوت دیتے ہیں، آؤ حق نواز کے کردار سے سیکھو کہ وڈیروں کے گریبانوں سے کھیل کر غریبوں کی آواز کیسے بنا جاتا ہے۔ حق نواز جنگلی کی زندگی ہر طاقت کے مقابل سچ کی روشن مثال ہے۔ حق نواز کی زندگی سامراج کے مقابل وہ صدائے حق ہے جس کو اندرونی بیرونی سازشیں مل کر دبانا تو درکنار، اس کی آواز کو روکنے کے بارے میں بے بس اور بے اثر نظر آتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان جو اس وقت اندرونی بیرونی سازشوں سے گھرا ہوا ہے، ہمارے ملک میں لیڈر تو بہت ہیں لیکن وہ لیڈر وہ والے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اعزاز تو مل جائے شہادت کا لیکن 100 سال کے بعد موت آئے ہارٹ اٹیک سے۔ حق نوازی آسان نہیں ہے، اور جب موت کی طرف آپ جاتے ہیں نا تو یہ نہیں ہے کہ وہ وقت سے پہلے آ جاتی ہے۔ حضرت امیر عظیمت نے ہی فرمایا تھا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ بھائی جب اللہ کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ کر لیا، اللہ وہ زندگی عطا کرتا ہے۔ 38 سال میں جو حق نواز کر گیا، خدا کی قسم 100 سال میں بھی وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دیتا ہے۔ آج میرے ملک کو ضرورت ہے، آج نہ صرف پنجاب کو بلکہ چاروں صوبوں کو ضرورت ہے، آج یہاں رہنے والے ہر پاکستانی کو ضرورت ہے ایک ایسے کردار کی، ایک ایسی جرأت مندانہ آواز کی جس کی ایک آواز پر قوم لبیک کہے۔ علامہ حق نواز جنگلی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنے آپ سے بے پرواہ ہو کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں اپنی زندگی قربان کر دی اور جنگ کے لوگوں کو اس غلامی سے نکالنے کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی سچے جذبے کے ساتھ اللہ سے مدد مانگ کر اگر کوئی اترے گا، اللہ اس کو وہی عظمت اور عزت عطا کرے گا جو اللہ نے کبھی عطا اللہ شاہ بخاری کو دی تھی، جو کبھی حق نواز کو ملی تھی، جو کبھی شاہ ولی اللہ کو ملی تھی، جو کبھی حسین احمد مدنی کو ملی تھی، جو کبھی قاسم نانوتوی اور جعفر تھانیسری کو ملی تھی، جو کبھی علامہ اعظم طارق اور کبھی علامہ مسعود الرحمان عثمانی کو ملی۔ لیکن اس کے لیے ایک عزم کی ضرورت ہے، اس کے لیے صرف حکمت ہی نہیں۔ علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ابو بکر صدیق سے زیادہ بردبار ہیں، ان کی بردباری ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ حضور نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں ابو بکر سے زیادہ حلم والا، رحم والا، محبت والا، نرمی والا اور کوئی ہے؟ اور کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ اور اس ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ باپ نے کہا بیٹا فلاں جنگ میں تم میری تلوار کے نیچے تھے، میں نے بیٹا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کہا ابا کدھر تو میری تلوار نے تلے امانت تو دسائیں۔
میں تو مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کے گردن مار دیتا، کیونکہ ابو بکر صدیق کے رگ و ریشہ میں اگر پہلی بات ہے تو غلامی مصطفیٰ ہے۔ بیٹے نے کہا باپ سمجھ کے چھوڑا ہے، تو ابو بکر صدیق نے کہا ہم تو بھائی رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے، گنبد خضرا کی پرواہ کرتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کو ایسا لیڈر ملے، ایسا قائد ملے جو حضور کی آبرو پہ سمجھوتا نہ کرے۔ میں نے پنجاب اسمبلی میں گفتگو کی، اچھے کو اچھا کہنا اور برے کو برا کہنا ہم نے اکابرین سے یہی سیکھا ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، عمران خان نے اقوام متحدہ میں رسول اللہ کی عزت کی بات کی، ہم اس کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں، یکساں قومی نصاب کا خوبصورت قدم عمران خان نے اٹھایا، بہترین قدم تھا، اور میں آج بھی کہتا ہوں آسیہ ملونہ کو رہا کرنا عمران خان کی غلطی تھی، نہ کل ہم نے اس کی سپورٹ کی تھی، نہ آج سپورٹ کر سکتے۔ اور ابھی 2 دن پہلے ایک خبر سننے کو ملی کہ ہمارے ملک کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی فیصلہ دیا ہے، جس فیصلہ کے تناظر میں بادی النظر میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ قادیانیوں کو ان کے مذہب کی اشاعت بارے اس فیصلہ کے بعد ملک میں اجازت دے دی جائے گی یا نرمی کا پہلو رکھا جائے گا۔ بہرحال وہ فیصلہ تفصیل کے ساتھ آج یا کل مجھے مل جائے گا، میں اس کو پڑھ لوں گا۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آئین میں جتنی گنجائش ہے اتنی تو ان کو ملنی چاہیے۔ پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ وہ آئین کو مانے تو اس کے مطابق گنجائش ملنی چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کی قمیض میں 2 جیبیں لگی ہوئی ہیں، تو میں بھی اپنی قمیض کو 2 جیبیں لگوانا چاہتا ہوں، لیکن قمیض کے بغیر۔ میں بھی اپنی قمیض کو 2 جیبیں لگوانا چاہتا ہوں لیکن قمیض کے بغیر۔ تو کہا جائے گا آپ کو صرف جیبوں کا رائٹ نہیں دیا جا سکتا، اگر پہننا ہے تو پورا قمیض پہنو۔ پہلے اس آئین کو مانو جس آئین کے مطابق قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ جب اس آئین کو مانو گے پھر اس آئین کے نیچے جو تمہارے رائٹس ہیں ان کو بھی دیکھ لیا جائے گا۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آئین کو نہ مانے اور ہم کہیں کہ جی آئین کو تو وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ کہتے ہیں ہم آئین کو مانیں تو آئین کہتا ہے کہ تم کافر ہو۔ اب آئین کو مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو تسلیم کر لیں کہ ہم کافر ہیں۔ آئین کو تو ہم نہیں مانتے، لیکن آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ہر مذہب کو اس کا لٹریچر چھاپنے کی، اس کی تشہیر کی پاکستان میں اجازت ہے، لہذا ہمیں وہ اجازت دے دی جائے۔ بچہ یہ نمبر بعد میں آتا ہے، پہلے آئین کا نمبر آتا ہے۔ اگر قمیض سلواؤ گے تو جیبیں ساتھ آ جائیں گی، لیکن پہلے تسلیم کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو آئین کی شقوں سے فائدہ اٹھانے کی سپریم کورٹ کے امبریلا کے نیچے یا کسی بھی فورم کو استعمال کر کے آج یا کل اس کے اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے کسی شق سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تو ملک، قوم، آئین، پاکستان کے حالات، پاکستان کا ہر مسلمان، ہر فرد نہ اس کی پہلے اجازت دیتا ہے نہ آئندہ اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ آج جب 22 فروری سن 2024 ہے، میں نے کوشش کی کہ میں مختلف علامہ حق نواز جنگلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی کے پہلو ہیں ان پہ بات کروں، اور شاید میں نے ابھی جو اسٹیج پر آنے سے پہلے میں نے 10 باتیں سوچی تھی تو ان میں شاید میں 2 کر پایا، باقی باتیں شاید آج نہیں میں کر سکا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ کریں۔ لیکن آج جب 22 فروری ہے، علامہ حق نواز جنگلی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم شہادت ہے، تو ہم علامہ حق نواز جنگلی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تڑپ، فکر، ان کی لگن کو سامنے رکھنے کے بعد
جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ صرف ایک حق نواز تو نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آواز پر لبیک کہنے والے ایثار بھی ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ان کی آواز پر لبیک کہنے والے علامہ اعظم طارق، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی، علامہ علی شیر حیدری بھی ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ حبیب الرحمن صدیقی، علامہ شعیب ندیم، مولوی درویش اور پنڈی اسلام آباد قریب میں حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ سمیت سینکڑوں سے تجاوز، ہزاروں اور ہزاروں سے تجاوز، 10,000 سے زیادہ لوگ جام شہادت نوش کر گئے۔ تو آج جب کسی سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے حق نواز کی بات پر اپنا آپ قربان کر دیا، تو اس کو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ تم صرف بات نہ کہو، یہ دیکھو کہ بات تھی کیا۔ اس نے اپنے لیے نہیں بلایا، اس نے پنجابی اور پختون کی بنیاد پر نہیں بلایا، اس نے اپنے قوم اور قبیلے کے لیے نہیں بلایا، اس نے پاکستان میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، او لوگوں، میرا نام حق نواز ہے، میں عائشہ صدیقہ کی عزت کے لیے کھڑا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ اس کی بات کیا بات تھی؟ اس نے پاکستان میں کھڑے ہو کے کہا، او لوگوں، میں ابو بکر صدیق کی عزت کے لیے کھڑا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ 10,000 لوگ تو وہ جنہوں نے کہا ہاں ہم ساتھ دیں گے، اور انہوں نے شہادت کا لہو پیش کر دیا۔ سینکڑوں وہ جو کال کوٹھریوں میں چلے گئے، انہوں نے کہا حق نواز، تو نے ذات کے لیے بلایا ہوتا تو نہ آتے، تو نے تو مصطفیٰ کے گھرانے کے لیے بلایا ہے۔ ہم حاضر ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جام شہادت نوش کرنے کے بعد، ہزاروں کی تعداد میں جنازے اٹھانے کے بعد، یتیمیاں دیکھنے کے بعد، آج فکر امیر عظیمت سیمینار میں 22 فروری 2024 کو اسلام آباد کے لوگوں معاویہ اعظم حق نواز کی بات دوبارہ دہرانا چاہتا ہے۔ کیا عائشہ صدیقہ کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا ابو بکر صدیق کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا فاروق اعظم کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ آل بیت اور اصحاب رسول کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اگر آپ تیار ہو تو یا اللہ، ہم نے حق نواز کے یوم شہادت پر ہاتھ کھڑا کر کے ایک مرتبہ پھر حق نواز سے وعدہ کیا ہے، عائشہ کی عزت کے لیے جانیں دے جائیں گے، ابو بکر کی عزت کے لیے جانیں دے جائیں گے، لیکن زندہ رہے صدیق کے گستاخ کے لیے قانون بنوا جائیں گے۔ چند دن پہلے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف جی ڈی اے نے سندھ میں دھرنا دیا۔ مختلف سیاسی پارٹیاں کہہ رہی ہیں ہم دھرنے دیں گے۔ سیاستدانوں، آپ کو اپنی سیٹیں عزیز ہیں، خدا کی قسم ہمیں سیٹوں سے کئی گنا زیادہ ابو بکر صدیق عزیز ہیں، آپ کو سیاست عزیز ہے، ہمیں آپ کی سیاست سے کروڑوں گنا زیادہ امیر معاویہ کی عزت اور عظمت عزیز ہے۔ اگر جی ڈی اے دھاندلی کے لیے نکلتی ہے، سیاسی جماعتیں دھاندلی کے لیے نکلتی ہیں، ہم صدیق اکبر کی عزت کے قانون کے لیے نکلیں گے۔ اور ہو سکتا ہے ابھی جوائنٹ سیشن میں، ہو سکتا ہے جوائنٹ سیشن میں صحابہ اور اہل بیت کی عزت کا بل قریب کے عرصہ میں دوبارہ سے زیر بحث لایا جائے۔ اراکین قومی اسمبلی، یاد رکھنا، جنہوں نے حضور کی عزت کے قانون پر دستخط کیے تھے، بھٹو کے زمانے کے وہ اراکین قومی اسمبلی آج موجود کوئی نہیں۔
کو سلام کرتی ہے۔ اراکین قومی اسمبلی، اراکین سینٹ 4 سال 5 سال کے ٹینیور کی کوئی بات نہیں، لیکن جو ہاتھ اہل بیت اور صحابہ کی عزت کے قانون کے لیے دستخط کی صورت میں استعمال ہوا، یاد رکھنا اس ہاتھ کو قیامت کے دن مصطفیٰ تھامیں گے۔ اس ہاتھ کو میرے رب نے عزت دینی ہے، عظمت دینی ہے، اور روح گردانی کرنے والا نہ دنیا میں اللہ کی پکڑ سے بچے گا نہ آخرت میں بچ سکتا ہے۔ اور ہم اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو مثبت کردار ادا کرنے والے ہوں گے، جس دن اجلاس ہوگا، اگر جماعت میں یہ مشورہ طے پا گیا، ہم ان کے لیے پھولوں کے ہار لے کر قومی اسمبلی کے باہر موجود رہیں گے انشاءاللہ، گلدستے لے کر موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ جو اس حوالے سے جماعت کا فیصلہ ہو اس پر بیدار ہیں، بیدار تھے، بیدار رہیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے ملک پاکستان جو اس وقت بڑے مشکل حالات میں حضور کے نام کے پر بننے والا یہ ملک پاکستان معاشی مشکلات سے بھی نکلے گا، سیاسی مشکلات سے بھی نکلے گا، اور وقت آئے گا جب پاکستان میں اسلام کی بہاریں بھی ہوگی اور پوری دنیا کے ممالک میرے ملک پاکستان کو دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا